نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سورہ آل عمران رکوع نمبر 14 ترجمہ اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین میں جو تیار کی گئی ہے ایسی متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی اور غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے اور اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کو. اس کا ترجمہ ٹھیک ہے. علماء نے لکھا کہ بعض لوگ نے بنی اسرائیل کی اس بات پر رشک کیا تھا کہ جب کوئی شخص ان میں گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا اور اس کا کفارہ بھی کہ فلاں کام اس گناہ کے کفارے میں کیا جائے گا. مطلب کفارہ مطلب ہے کہ ابھی اس کا کیا تلافی ہو گناہ توبہ کیسے ہے. مثلا ناک کاٹ دی جائے، کان کاٹ دیا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا کفارہ تھا. ان حضرات کو اس پر رشک تھا کہ کفارہ ادا کرنے سے گناہ کے ذائل ہونے کا یقین تھا اور گناہ کی اہمیت ان حضرات کی نگاہ میں اتنا سخت تھی کہ اس قسم کی سزاؤں کو بھی اس کے مقابلے میں ہلکا اور قابل رشک سمجھتے تھے. صحیح ہے نا. ان حضرات کے جو واقعات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں وہ واقعی ایسی ہیں کہ بشریت سے کسی گناہ کی سزا ہو جانے کے بعد اس کی ہیبت اور اہمیت اس پر زیادہ مسلط ہو جاتی. مرد تو مرد ہی تھے، عورت میں بھی یہ جذبہ تھا. ایک عورت سے زنا صادر ہو گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، خود اعتراف جرم کیا اور گناہ سے پاک ہونے کے شوق بھی اپنے آپ کو سنگسار ہونے کے لیے پیش کیا. سنگسار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو درمیان میں کڑا کیا جائے نا، اس کو پتھر سے مارا جائے گا، جب تک وہ نہ مر جائے اس کو مارا جائے گا. مارا اس کو کہ سنگسار. یہ اس ٹائم ہوتا جب دو آدمی، عورت اور آدمی زنا کرتے وہ شادی شدہ ہو. جب عورت اور آدمی زنا کرے وہ شادی شدہ ہو تو ان دونوں کو کیا کریں، کھلے میدان میں کھڑا کیا جائے گا. آدمی کو تو اوپر کھڑا کیا جائے گا اور عورت کو اس کے لیے کھندا تیار کیا جائے، اس کے اندر رکھا جائے گا، صرف اس کا جو سر اس کو باہر کر دیا جائے گا. اس کو پتھر سے مار 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 کر جب تک وہ نہ مر جائے اس کو مارا جائے گا. یہ اس کی سزا ہے دنیا میں. پھر اس کے زنا کا جو سزا ہے قیامت میں اس کو نہیں ملے گی. یہ دنیا میں اس کا توبہ ہے. ہماری شریعت میں ایسے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک عورت نے زنا کیا تھا، خود آئی پیغمبر کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، خود اعتراف جرم کیا، اپنے آپ کو خود سنگسار ہونے کے لیے کیا کر دیا، پیش کر دیا. یہ تھے صحابہ کرام. ٹھیک ہے، خود پیش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کے ہیبت، خوف ان کے دل میں مرنے سے بہت زیادہ تھی کہ دنیا میں گناہ معاف ہو جائے، آخرت میں ہم اس کا کہ جو ہے نا بدلہ برداشت نہیں کر سکتے. آخر میں تو جہنم ہے ڈائریکٹ. دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر لو گناہوں سے، ورنہ قیامت میں ایک گناہ بھی رہ جائے نا، ایک گناہ کے بدلے میں آپ کو اللہ پاک آپ کو جہنم مل جا سکتا ہے. اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو سچی توبہ کرو، کامل توبہ کرو، کامل. ٹھیک ہے نا. اب دیکھ، نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے دل میں باغ کا خیال گزرا. ٹھیک ہے، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے چین پڑی. صرف نماز میں خیال ہے کہ میں فلاں باغ ہے، سارے باغ کو کیا کر دیا، یہ صرف صدقہ کر دیا. محض اس غیرت پہ کہ نماز میں دنیا کی چیز کا خیال آ گیا. ایسی چیز جو نماز میں اب طرف متوجہ کر لے، اپنے پاس ہی نہیں رکھنی. ایک اور انصاری رضی اللہ کے ساتھ بھی اس قسم کا قصہ گزرا کہ کھجوریں شبا پر آ رہے تھے، مطلب بہت زیادہ عروج پر تھی، یعنی پھل کاٹنے کا موسم آ رہا تھا. نماز میں کا خیال آ گیا آگے کیسے پک رہے ہوں گے. حضرت عثمان رضی اللہ کی خلافت کا زمانہ تھا. ان کی خدمت میں حاضر ہو کر باغ کا قصہ ذکر کر کے اس کے حوالے تمام کا تمام باغ کر دیا، جس کو انہوں نے 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں کیا کر دی، خرچ کر دی. صحیح ہے نا.
تو یہ تھے ہمارا صحابہ کرام. ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت قریب فرماتے ہیں کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے عالم کے پاس بھیجا. ان کی کتاب سے جنت کی وسعت کا خیال دریافت کیا. انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے نکالی، ان کو دے کر بتایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے، 7 آسمان 7 زمین ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے تو اس کے برابر ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہ تو چوڑائی ہے، اس کی لمبائی کا حال اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جنگ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایسے جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین میں ہے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جنت جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے؟ حضور سے فرمایا بے شک. حضرت عمیر نے عرض کیا واہ واہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں اس میں داخل ہونے والے میں ضرور ہوں گا. حضور سے فرمایا ہاں تم اس میں جانے والے میں ہوں گے. اس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ عنہ چند کھجوری اونٹ کے ہودج سے نکال کر کھانا شروع کر دیا کہ لڑائی کی طاقت پیدا ہو کر پھر کہنے لگے ان کھجوروں کو چکنے کے بعد تو چکنے کا انتظار تو بڑی لمبی زندگی ہے. یہ کہہ کر ان کو پہن کر لڑائی میں چل دیے اور لڑتے لڑتے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. جنت سامنے تھی نا، اس لیے شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. اس آیات میں ایک آخر میں یہ کہ والکاظمین الغیظ والعافین، یعنی کہ لوگ غصے کو قابو کرنے والے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایک اور تعریف یہ ہے کہ غصے کو پینے والے مومن لوگ کون ہیں کہ وہ غصے کو کیا پینے والے ہوں گے اور لوگوں کو کیا کرنے والے؟ معاف کرنے والے ہوں گے. یہ بڑی اونچی اور خاص صفت ہے. علماء نے لکھا کہ جب تیرے بھائی سے لغزش ہو جائے، مطلب غلطی ہو جائے، تو اس کے لیے 70 عذر پیدا کر اور پھر اپنے دل کو سمجھا کہ اس کے پاس اتنا عذر ہے، اور جب تیرا دل ان کو قبول نہ کرے تو بجائے اس شخص کے اپنے دل کو ملامت کر کے تجھ میں کس قدر قساوت اور سختی کی تیرا بھائی 70 عذر کر رہا ہے تو ان کو قبول نہیں کرتا. مطلب کوئی غلطی کرے نا تو اس کے لیے 70 عذر خود ہی پیدا کر اور اپنے دل کو ملامت کر کہ آپ کو 70 عذر پیش کر رہے پھر بھی آپ اس کو نہیں معاف کرتے. اس کو معاف کرو، اپنے غصے کو کیا کر دو؟ پی جاؤ. ٹھیک ہے. اگر تیرا بھائی کوئی عذر کرے تو اس کو قبول کر. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی عذر کرے اور وہ قبول نہ کرے تو اس پر اتنا گناہ ہوتا ہے جتنا چنگے کے محرر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی یہ صفت بتائی کہ جلدی غصہ آ جائے اور جلدی ہی زائل ہو جائے. مومن کی صفت کیا ہے؟ کہ غصہ دیر سے آتا ہے اور جاتا ہے جلدی. غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی جاتا ہے. کیا ہے مومن کیا ہے؟ یہ مومن کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ جب غصہ آ جائے نا، غصہ، تو اس کی کوئی 3 طریقے ہوتے ہیں. یا تو مجلس چھوڑ جاؤ، یا وضو کرو، یا اگر بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے تو بیٹھ جاؤ. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. یہ بھی آپ کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ زائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ان آیات میں جو ہے نا، ان آیات میں اللہ پاک نے متقی لوگ یہ بہت سی صفت بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، غصہ کو پی جانے والے، اور لوگوں کی خطاؤں کو کیا کرنے والے؟ معاف کرنے والے ہیں. تو یہ لوگ کس کی طرف دوڑیں گے؟ جنت کی طرف دوڑیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.